امام حسن علیہ السلام جاسوس آ گیا، کہتا ہے فلاں حکمران کہتا ہے یہ چند سوال تو بتا دو۔ سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور یہ کون سو قضا کیا ہے، یہ مخنث کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو 10 چیزوں سے ہر دوسری چیز سخت تر ہے، کبھی تر ہے۔ امام نے کہا ابھی اپنے سوالوں کے جواب لے کر جا، جو تو نے پوچھا ہے پہلا سوال کہ حق و باطل کے درمیان کیا فرق ہے، تو حق و باطل کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو کانوں سے سنو گے جھوٹ ہو سکتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھو گے حق ہوگا۔ تم نے پوچھا کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے، تو بس اتنا سا فاصلہ ہے کہ یہ سارا فاصلہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ تو نے پوچھا ہے زمین و آسمان سے، زمین سے لے کر آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، تو یہ سن یہ اتنا فاصلہ ہے، یہ آنکھ کی روشنی پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتی ہے، مظلوم کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ پوچھا ہے مخنث کیا ہوتا ہے، تو مخنث وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے تو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت کی علامات اس میں ہوتی ہے، دونوں کی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ پیدا ہونے والا بچہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا، دونوں اعضاء اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو اگر پرکھنا چاہتے ہو، پتہ کرنا چاہتے ہو کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ مرد کے کھاتے میں جائے یا عورتوں کے کھاتے میں جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے جب بالغ ہو جائے تو اس کو دیکھو اس کو احتلام ہوا ہے یا حیض آیا ہے۔ اگر تو اس بچے کو بالغ ہونے کے بعد احتلام ہوا ہے تو سمجھو یہ پیدا ہونے والا مرد کے کھاتے میں ہے، اگر یہ پیدا ہونے والے کو حیض آیا ہے تو سمجھو یہ عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ یہ امام نے کہا اگر تمہیں پتہ نہ چل سکے، اگر معاملہ مشکل ہو جائے تو پتہ کرنا ہو یہ کس کھاتے میں جائے گا، اس کے اوپر اسلامی قوانین میں سے مردوں کے حکم لاگو ہوں گے یا خواتین کے حکام لاگو ہوں گے، تو یہ چیک کرنا ہے پہلے تو احتلام اور حیض والی نشانی اگر اس سے پتہ نہیں چل پا رہا تو یہ دیکھو یہ جب بڑا ہوگا اس کے سینے کے ابھار بڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر سینہ ابھر جائے تو عورتوں کے کھاتے میں ہے، اگر سینہ نہ ابھرے تو مردوں کے کھاتے میں ہے، اگر پھر بھی نہ سمجھ پاؤ تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرنا، اس بچے کو کہنا پیشاب کرے، اگر پیشاب دھار سیدھی دیوار پہ جاتی ہے تو یہ بچہ مرد ہے، اگر پیشاب کی دھار پاؤں میں جاتی ہے تو یہ عورت ہے۔ اب امام نے کہا اچھا جو تم نے کہا تھا 10 وہ چیزیں کوئی سے کوئی تر کیا ہے، بس یہ آپ کی بات آپ تک پہنچانی ہے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں۔ تو نے پوچھا ہے ہر دوسری چیز پہلی سے زیادہ سخت ہے، تو سنو جو سب سے زیادہ اللہ نے سخت تر چیز بنائی ہے وہ ہے پتھر۔ پتھر بنایا ہے اللہ نے سخت، پھر اس پتھر سے بھی سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی توڑ ڈالتا ہے، لوہے سے بھی سخت اور قوی تر ہے آگ جو اس لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے، آگ سے بھی سخت ہے پانی جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اس پانی سے بھی سخت ہے بادل جو اس پانی کو لے کر گھومتے پھرتے ہیں، اس بادل سے بھی سخت ہے ہوا جو ان بادلوں کو بھی گھمائے پھرتی ہے، ہوا سے سخت ہے فرشتہ جو جدھر چاہتا ہے اس کو گھماتا چلاتا پھراتا ہے، فرشتے سے قوی ہے ملک الموت جو اس فرشتے کے بھی روح قبض کرے گا، اس ملک الموت سے بھی قوی ہے خود موت جو اس ملک الموت کو بھی آ جائے گی، اور موت سے قوی ہے امر خدا۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔
یہ ہستی